جشن عید میلاد النبی منانے سے کیا فائدہ ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے، اور ہمیں جب ہم یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچتا ہے، اور جشن عید میلاد النبی کی برکتیں فضیلتیں کیا ہے، اسی کے متعلق گفتگو کریں گے۔ لہٰذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو سماعت فرمائیں، علماء کرام نے اس بات کو واضح الفاظوں میں تحریر فرمایا ہے کہ جس رات کو، جس شب میں، جس نائٹ میں رسول اکرم، رسول معظم، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، وہ رات، وہ شب، وہ نائٹ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ جیسا کہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، یا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی شب قدر سے بھی افضل ہے، اسی لیے تو کہا گیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ سامعین کرام، ہر انسان الگ الگ طریقے سے محبت کرتے ہیں اور ہر انسان کے محبت کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن سامعین کرام ہمارے شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم سب سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، اپنے محبوبین سے زیادہ، اپنے مقربین سے زیادہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، رسول اکرم سے پیار کرے، رسول اکرم کی محبت میں محو ہو جائے۔ سب سے زیادہ محبت کا جو حقدار ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن سامعین کرام ہر انسان کی محبت کا ایک انداز ہے، ہر انسان کے محبت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ محبت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے، محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ محبوب کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ اسی لیے تو روایت میں آتا ہے من احب شیئا اکثر من ذکرہ، کہ جو شخص جس محبوب سے محبت کرتا ہے وہ اس کی باتوں کا ذکر کرتا ہے، وہ ان کی باتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن سامعین کرام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اور اہل السنہ والجماعت پورا گروہ ہے۔ جو انسان رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان تمام کی محبتوں میں یہ عالم ہے، ان کی محبتوں کی نشانیاں یہ ہیں، ان کی محبتوں کی علامتیں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ خوب کھلے دل سے کرتے ہیں۔ سامعین کرام یوں تو پورا سال ہم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کرتے، رسول اکرم کی باتوں کو ہم لوگوں تک پہنچاتے، رسول اکرم نے جو کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ دن ہے جس دن رب تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت ہمیں سرفراز فرمائی، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں۔ یہ وہ عید ہے، یہ وہ جشن عید میلاد النبی ہے جو تمام عیدوں سے افضل ہے۔ عید اکبر جسے کہا جاتا ہے، عید اکبر اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی روز ہوئی، اور اسی سبب سے ہمیں دونوں عید میسر ہوئی، اسی عید کے سبب دونوں عیدیں ہمیں میسر ہوئی۔ اگر رسول اکرم کی پیدائش نہ ہوتی، رسول اکرم کو دنیا میں مبعوث نہ کیا جاتا، رب فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آسمان نہ بناتا، لولاک لما خلقت الارض، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین نہ بناتا، لولاک لما خلقت الدنیا، اگر اے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا نہ بناتا، حتیٰ کہ میرا رب فرماتا ہے کہ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنی ربوبیت کا اظہار تک نہ کرتا۔ باعث تخلیق کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سامعین کرام میلاد شریف کے مقاصد کیا ہے؟ سماعت فرمائے کہ مجلس میلاد شریف افضل ترین مندوبات اور اعلیٰ ترین مستحسنات میں سے ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میلاد شریف منانے میں شیطان کی تذلیل یعنی ذلت و رسوائی اور اہل ایمان کے لیے مضبوطی تقویت ہے، یعنی میلاد النبی کا انعقاد کرنا اس سے شیطان کی ذلت و رسوائی اور اہل ایمان کے لیے یہ تقویت کا باعث ہے، تقویت کا سبب ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے والے کو ثواب ملتا ہے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم
اور ولادت باسعادت پر خوشی و شادمانی کا اظہار ہے، اور ہمارے لیے مستحب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اظہار شکر کے لیے اجتماع کرے، کھانا کھلائے اور بھی نیکیاں کرے، نیز خوشی اور مسرت کا اظہار کرے۔ اسی لیے تو کہا گیا رہے گا جو ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا جو ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب کریم کی طرف سے جشن عید میلاد النبی منانے والے کے لیے دنیاوی اور دینی اور اخروی بے شمار رحمتیں ملتی ہے، اسے نصیب ہوتی ہے۔ حضرت العلامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جشن ولادت پر فرحت و مسرت کرنے والوں کے لیے یہ خوشی جہنم سے رکاوٹ بنے گی۔ جو شخص جشن ولادت کی خوشی میں 1 درہم خرچ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور رب کریم اس سے 1 درہم کے بدلے 10 درہم عطا فرمائے گا۔ اے امت محبوب، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم دنیا اور آخرت میں خیر کثیر کے حقدار قرار پائے ہو۔ رسول اکرم، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانے والے کو برکت، عزت، بھلائی، فخر ملے گا، اور موتیوں کا امامہ اور سبز رنگ کا حلہ یعنی لباس پہن کر وہ شخص داخل جنت ہوگا۔